ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹس بگن اور کلاس 8. 8ویں کلاس ہے نا ہماری یہ دار الطالبین کی. نبیلہ شیخ، جی 8ویں کلاس ہے نا ہماری یہ. کیا 8ویں کلاس ہے نا ہماری یہ دار الطالبین. پتا نہیں. کاؤنٹ نہیں کیا آپ نے؟ نہیں اچھا ٹھیک ہے، کر لینا آپ کاؤنٹ. ٹھیک ہے، لیٹس بگن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 49. حدیث نمبر 49 کیا ہے؟ افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا. Let's begin with the ترکیب. نبیلہ شیخ. فورٹی نائن. حدیث نمبر 49. افضل افضل الصدقۃ افضل الصدقة ان تشبع كبدا تشبع ان تشبع ان کبدا تشبع كبيرة کبدا جائعا. كبدا جائعا. چلے ترکیب کریں. افضل تو وہ ہے نا کیا ہے؟ ڈگری. اسم التفضیل. اسم التفضیل. افضل الصدقہ. صدقہ یا صدقہ صدقہ. اسم التفضیل بھی ہے اور ساتھ میں جملہ کے شروع میں آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ مبتدا. مبتدا. جی. صدقہ یہاں پہ صفہ ہے. صدقہ تو اس کی خبر ہے. مبتدا خبر. ان حروف جازمہ. تشبع. تشبہ ہے یا تشبیہ؟ تشبع. تشبیہ. تشبع. تشبیہ کیوں ہو گئے؟ تشبیع ہونا چاہیے. ہاں تشبیہ ہی ہوگا، وہ ان کی وجہ سے. میں انڈیویجول ورڈ کی بات کر رہا جی. ان افضل الصدقۃ اس کو کیا پڑھیں گے؟ افضل الصدقۃ صدقتی صدقتی. ہوں. افضل الصدقۃ. تو یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہو گیا. ہاں بالکل ہو گیا. تو یہ خبر مقدم ہوگی. خبر کیسے ہوگی؟ وہ تو دونوں ملا کر مضاف مبتدا بنے گا نا. تو مضاف مضاف الیہ پہلے آتے ہیں تو خبر ہوتی ہے نا. خبر کیسے ہوگی؟ مبتدا ہوا مضاف اور مضاف الیہ ملا کر. ہاں تو یہ دونوں یہاں ملا کے خبر.
ہاں، مقدم ہو جائے. یہاں سے اس کی خبر اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو مضاف الیہ مبتدا ہوتا ہے. مبتدا ہو گیا. ہاں مبتدا ہوتا نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مضاف الیہ نہیں ہوگا پھر. یہ موصوف صفہ ہوگا. موصوف صفہ ہے یا مضاف الیہ ہے؟ افضل الصدقۃ ہوگا یہ پھر. اچھا باقی لوگ بتائیں. آپ لوگ ابھی رشید کہہ رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ نہیں ہے. باقی لوگ بتائیں. توسیہ، دوست، اسما، آپ بتائیں. مضاف ہی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یاد دلا دیا آج کسی نے مجھے کلاس کے لیے. چلو اچھی بات. جب ترجمہ دیکھیں گے اس کا کہ صدقہ افضل صدقہ ہے تو اس میں کہیں پہ بھی کاکی کے کا ترجمہ نہیں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ مضاف الیہ نہیں ہے، یہ مبتدا خبر ہے. تو یہ نہیں، وہ مبتدا الگ خبر الگ ہے. کریں گے تو نہیں، الگ کریں گے تو مبتدا خبر تو ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. اس کے ہم، علاوہ کیا اضافہ ہے یا نہیں، یہ سوال. اضافہ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اضافہ اضافہ مطلب اضافہ نہیں، اضافہ جو ہے مضاف الیہ کو کہتے ہیں. اچھا اچھا، نہیں مضافہ نہیں، وہ سوری مضافہ نہیں، اضافہ نہیں ہے. ہوں. ٹھیک ہے. اسما اور عبیرہ شیخ کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ نہیں ہے. توسیہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ پھر دوست کا کہنا ہے کہ اضافہ ہے. توسیہ. افضل الصدقہ بہترین صدقہ. مضاف الیہ نہیں ہے. ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے نا افضل صدقۃ. ہوں. مضاف ہوں. الیہ ہے. ہے. ہوں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اوکے. تو یہاں پر توسیہ کا اور پھر دوست کا اوپینین زیادہ اسٹرانگ ہے. بیکاز آف دی ریزن افضل الصدقہ مینس virtuous charity. اوکے، افضل صدقہ. تو افضل جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ افضل کو پوزیس کرتا ہے. اوکے. اور جملے کا اسٹرکچر ہے آپ کا جس طریقے سے اپیئر ہوا ہے that simply explains کہ یہاں پر یہ مجرور ہونے کی وجہ سے یہ صرف اضافہ بن سکتا ہے، موصوف اور صفہ نہیں بن سکتا. موصوف اور صفہ اگر سے اس کو بننا ہوتا for that reason اس کو بھی جو ہے اعراب میں ضمہ لینا ہوتا، تب جا کر ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے کہ یہ موصوف اور صفہ ہوتا. You get that حبیرہ شیخ؟ نہیں میں احب نہیں سمجھ. الاعمال بھی تو ویسے ہی ہے نا اس کے اوپر. احب الاعمال سیم اسٹرکچر ہے کہاں ہے؟ اس کے جسٹ اوپر. جسٹ اوپر. مطلب پریویس والی حدیث میں احب الاعمال الی اللہ. 48. احب الاعمالی 48 والا. ہاں وہ بھی تو اضافہ ہے رائٹ. ہاں، احب الاعمالی بالکل. the most beloved actions. beloved action is a construction of اضافہ. بالکل صحیح. اچھا، ایک بات بتائیے، ہوں. یہ سپرلیٹو ڈگری یوز ہوئی ہے احبو میں بھی اور افضل میں بھی، افضل میں مطلب بالکل. ہاں دونوں ہی سپرلیٹو ڈگری ہیں. تو بالکل. جب بھی مطلب سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ جب کوئی بھی یہ مضاف الیہ مطلب مضاف کی طرح اگر سپرلیٹو ڈگری آئے گی
تو مطلب ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اسی کو اضافہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اضافہ کہتے ہیں اسے، بالکل. یہ اسی ہم کو نے اضافہ ماسٹرنگ کہتے عربک، جی بالکل، یہ ہم نے ہیں. ماسٹرنگ عربک ڈیز میں سیکھا تھا. ہم نے ہوں ماسٹرنگ عربک میں گرامر میں ایک چیپٹر ہے جس میں نا یہ کانسیپٹ ایکسپلین کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے ویری کلیئرلی بتایا تھا کہ اگر سے آپ جو ہے افضل کو یوز کریں گے کسی مطلب نا چیز کو، کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے، تو اس وقت وہ ہوں اضافہ کنسٹرکشن بنا لیتا ہے. تو یہ مطلب کوئی بھی جملہ، کوئی بھی الفاظ ہے، اگر وہ سپرلیٹو ڈگری میں فارم ہوا ہے تو وہ اضافہ اپنے آپ ہی بن جائے گا، مضاف وہ ہی بنے گا اضافہ مطلب. کنسٹرکشن، بالکل بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا. ایک منٹ، جزاک میں نا اللہ. ابھی ماسٹرنگ عربک گرامر اوپن کر دیتا ہوں تاکہ ابیرا شیخ کو یاد آ جائے. وہ نہیں مانتے، وہ کہہ رہی کہ نہیں مانتے. پھر یہ مبتدا اور خبر نہیں ہے. اور یہ دیکھ، مبتدا اور خبر کیوں نہیں ہے وہ؟ تو مضاف مضاف الیہ ہے. ہاں وہ اضافہ ہے بالکل، لیکن ان دونوں میں اضافہ ملا کر کیا بنے گا؟ یہاں دیکھیے ابیرا شیخ، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کیس نوٹس میں آ جائیے. آپ پڑھیں، آپ یہ زور سے پڑھیں سب کے لیے. کیا؟ یہ والا جو میں نے ابھی مارک کیا نا، یہ پڑھیں، یہ والا. دا سپرلیٹو ایگزامپل اسرع ولد. The fastest boy is an idafa structure, so the second noun will have the negative ending. جینیٹو اینڈنگ. أسرع ولد. Genitive ending. أسرع ولد. اسرع ولدن، یس، دیٹس ہاؤ وی ریڈ. أرخد. ٹھیک ہے اسما، آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یہاں پر دیا گیا ہے، دیکھیں رول. میں نے کبھی پڑھا نہیں تھا، بس میں نے گیس کیا تھا. ویری گڈ، ویری گڈ. آئی تھنک آپ کے 10 سبق میں ہونا چاہیے نا، وہ 10 سبق جو پڑھاتے ہیں پہلے. وہ ختم ہو چکا، تو فرسٹ ایئر میں ہم نے پڑھا تھا، 2 سال ہو گیا اس کو. تو اس میں نہیں تھا یہ. اچھا، نہیں تھا، وہ اچھا. نہیں، وہ بیسک تھا. نہیں یہ بھی بیسک ہے، جو ابھی میں نے شیئر کیا نا، یہ 20 سبق کا بیسک ہے. 20 سبق کا بیسک ہے، تو 10 سبق میں کیسے آ جائے گا؟ اچھا، نہیں آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا. اچھا، نہیں نہیں 10 ہی ہیں اس میں بھی سبق نحو کے. جو آپ کی یہ والے ہیں نا صرف کے، وہ 10 ہیں، اس حساب سے 20 ہیں. ہاں تو وہ اپ گریڈ ہو گیا نا کہیں نہ کہیں. ہاں اب آئے گا، ہو سکتا ہے اب آئے گا، کیونکہ یہ تعلیل کی بات ہے نا اصل میں. اب آئے گا اچھا انشاءاللہ، لیکن اچھا لگا، میں نے پہلے ہی پڑھ لیا. اچھا، میں بھی آئے گا، مطلب نحو میں تو آئے گا ہی. نحو میں آئی تھنک تفصیل النحو میں بھی آئے گا. چلے ٹھیک ہے، پھر ترکیب کنٹینیو کریں ابھی رشید. پھر یہ مبتدا خبر کیسے ہو گیا؟ مبتدا خبر نہیں، ارے میں آپ کو یہ دونوں ملا کر مبتدا کہہ رہا ہوں. تو آپ نے بھی بولا تھا وہ مبتدا خبر. ہاں وہ گرامیٹیکلی مبتدا ہی ہوگا نا. وہ دیکھیں افضلو، افضلو کیا ہے؟ اس کی مبتدا ہے. کیا مبتدا مطلب یعنی کہ سبجیکٹ جس کی بات ہو رہی ہے. واٹ از افضل، واٹ از ایکسلنٹ، صدقہ از ایکسلنٹ. اوکے، اب اس کی اعراب کے تھرو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہے اضافہ ہے اصل میں. سو بوتھ ٹوگیدر بیکمس اے مبتدا. ریالٹی میں اضافہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر ہیں، وہ کیونکہ دونوں اسم ہیں، اور جو پہلے والا ہے وہ دوسرے والے کو دوسرے والے کی ایکسپلینیشن ہے. سوری، دوسرا والا جو ہے وہ پہلے والے کی ایکسپلینیشن ہے. That's how it works. بٹ سنس ایک خاص اعراب کی وجہ سے
وہ اضافہ ہم اس کو نا کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مبتدا خبر اضافہ اضافہ ہم، حروف الجازمہ ہم، حروف جازمہ ہو گیا اور یہ اس کا فعل ہے رائٹ. ورب ہے یا ناؤن ہے؟ ہم؟ ورب ہے. ہاں تو آگے کنٹینیو کریں نا. ایک بھی کلاس نہیں کی تو سب بھول گئے آپ. کتنا سلو کر رہے ہیں ترکیب آپ. اشبع فعل کا بدن جائن فعل پلس فاعل ان کا بدن جائن مفعول فعل کا پلس فاعل بدن کبدن جائین مفعول بننے سے پہلے کیا ہے وہ پہلے بتائیں نا آپ. موصوف صفہ موصوف صفہ. موصوف صفہ ملا کر مفعول. مفعول. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ 10 حدیثوں کی ترکیب کر کے آپ نے بھیجنی ہے. پنشمنٹ ہے آپ کے لیے. پریکٹس نہیں کر رہے بالکل بھی. ٹرانسلیٹ کریں اسے. بہترین صدقہ وہ ہے بہترین صدقہ پتہ نہیں آگے کا. بہترین صدقہ وہ ہے جس سے کسی کا بھوکا پیٹ جو ہے وہ بھر دیا جائے. یعنی کہ the most virtuous charity is that you satisfy a hungry stomach. بھوکا پیٹ کو بھر دیا جائے. ٹھیک ہے. بیسیکلی the hadith means کہ اس کے اندر مطلب نا تمام تر انسان بھی شامل ہو جاتے ہیں اور جانور بھی شامل ہو جاتے ہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا یا پھر اس کی بھوک کو مٹانا یہ افضل صدقہ میں مانا جاتا ہے. That's basic explanation. اوکے. ابیرا شیخ آپ اگر سے ہوم ورک نہیں کریں گے 10 حدیثوں کی ترکیب نیکسٹ ڈبل ہو جائے گا. 20 حدیثیں کرنی پڑے گی. آپ ہوم ورک کر کے آپ کو آج ہی بھیجنا ہے ورنہ پھر پنشمنٹ ڈبل. ٹھیک ہے. نیکسٹ حدیث نمبر 50. اسما آپ کریں حدیث نمبر 50. May I say something? یس. کبھی دن مطلب اسٹمک نہیں ہوگا لیور ہوگا. ہاں کبھی دن مطلب لیور ہوتا ہے لیکن اس کی جو ٹرانسلیشن کرنے والے ماہرین ہیں انہوں نے اس کو اسٹمک کیا ہے بیسیکلی فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. کیوں؟ کبید means basically it's liver. Exactly. No doubt in it. Okay. We know کہ لیور کا جو رول ہے in the process of the food cycle وہ بہت مطلب جو نیوٹرینٹس کو مطلب نا پروٹینس کو اور نیوٹرینٹس کو جس طریقے سے وہ فلٹر کر کے باڈی تک پہنچاتا ہے دیٹ ہیز دی مطلب نا وہ زیادہ پوٹنٹ رول لگتا ہے فوڈ سائیکل میں. اور اس کا مطلب ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مطلب نا جو ہیلتھی فوڈ ہے جس کو لیور فلٹر کر کے باڈی کو مطلب نا نیوٹرینٹس پہنچاتے ہیں وہ والا فوڈ مطلب نا زیادہ تر اس کے تھرو مطلب نا سیٹسفائی یا پھر نا فل کرنا چاہیے اسٹمک کو. اسٹمک یعنی وہی بات ہوگی کہ کھلانا چاہیے ہیلتھی فوڈس تاکہ دیٹ جو نیوٹرینٹس ہیں وہ بیسیکلی وہ پراپرلی باڈی کو جو سرو. ایسے نہیں کہ مطلب نا آپ نے کوئی جنک فوڈ یا پھر یہ والے فوڈ مطلب نا کھلا رہے ہیں. دا ریزن وائی دا ورڈ کبھی از یوز ہیئر از مطلب بہت زیادہ مطلب حکمت کی بات ہے. اگین دس حدیث ایکسپلورز ان ویری ڈیپ. ٹھیک ہے. نیکسٹ حدیث نمبر 50. اس میں آپ کریں حدیث نمبر 50. بہت مشکل لگ رہی دیکھنے سے.
ٹھیک ہے چلیں کوشش کریں ورنہ پھر آپ کو ہی پنشمنٹ ملے گی. اللہ اللہ اللہ. من حومان لا یشبعان. ایک منٹ ایک بار میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں پھر آپ ترکیب کریں. منہومانی لا یشبعانی منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہ. اوکے. منحومان لا یشبعان منحوم فی العلم ومنحوم فی الدنیا لا یشبعان لا یشبع منہا. ترکیب پہلے کریں گے. ہاں ترکیب پہلے کریں. یہ مبتدا ہے منہومان. منہومان ہاں مبتدا ہے یس اور جول کا سیکھا ہے نا. جی جی. اور لا یشبانی یہ ہے تو مطلب نہیں کا اور مضارع ہے اور یہ اس کی خبر ہے. ہاں لا یشبعانی اس کی خبر ہے. یس ویری گڈ مبتدا پلس خبر. دیٹس گڈ. اور منہومن یہ بھی مبتدا ہے. فی مبتدا ہے العلمی یس. یہ فی العلمی یہ اس کی معلق ہے مطلب حروف جار کے ساتھ ہی مجرور ہو گیا ہے. ہاں معلق بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اسے معلق خبر غیر مفرد بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں غیر مفرد بھی کہہ سکتے ہیں. منہومن اور یہ پھر دوسرا جملہ اسی کے ساتھ عطف کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور یہ بھی اس میں ہے یعنی کہ یہ بھی مبتدا ہے. فی دنیا اور یہ حروف جار ہے یعنی کہ غیر مفرد ہے. لا یشبع یہ اس کی خبر ہے اور منہا اس میں سے یہ منہا اس میں بھی تو لا یشبہ ضمیر منہ منہ اگین جار مجرور ہے نا وہ بھی. جار مجرور ہے جی. فی کی وجہ سے الدنیا اور یا یشبعی یہ ان دونوں پہ جار مجرور ہے مطلب جار مجرور بالکل. کسرہ آ گیا جی. اور آگے واو آ رہا ہے. واو کہاں سے آ رہا ہے؟ واو تو پیچھے نکل گیا نا منہم سے. یہاں پر آ جی گیا. جی عطف ہے وہ تو ہو گیا. عطف ہے تو یہ لاسٹ کیا میں بنے گا؟ یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ اسمیہ ہے. نہیں عطف خبریہ. کی وجہ سے کیا بنے گا؟ عطف کی وجہ سے. عطف کی وجہ سے کیا بنا ہے مجھے نہیں پتا. عطف کی وجہ سے معطوف علیہ بنے گا. معطوف علیہ یہ تو اتنے خطرناک الفاظ ہیں یاد بھی نہیں ہوں گے. معطوف علیہ کا کیا مطلب؟ ہاں چونکہ نا مطلب معطوف علیہ عطف کی وجہ سے نا کیا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ کو عطف جب اچھا آتا اچھا ہے نا اوکے. تو وہ ہاں ہاں ٹھیک. آپس میں دو کنیکشن بنا لیتا ہے. پیچھے والا معطوف علیہ آگے والا معطوف ان دونوں کی جو اسٹرکچرس آف دی سینٹینس ہوتی ہیں یعنی کہ جو جس اسٹیٹ میں وہ ہوتا ہے مطلب نصب اسٹیٹ یا پھر جار اسٹیٹ یا پھر مرفوع اسٹیٹ رائٹ تو یہ دونوں کے سینٹینس میں سیم ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں منہوم فی العلم لا یشبع منہ. یہاں پر دیکھیں منہوم فی الدنیا لا یشبع منہا. سینٹینس اسٹرکچر دیکھا آپ نے؟ جی جی دیکھ لیا. مطلب واو کے دونوں طرف کے جو جملے ہیں وہ دونوں ملا کے معطوف علیہ کہلاتے ہیں. ضروری نہیں کہ پورا جملہ کبھی کبھار ایک فریز ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہاں کبھی ایک کبھی ورڈ دو ہو ورڈ ہو سکتا ہے. سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک آئی یس انڈرسٹینڈ. دیٹ ڈیپینڈس. یہ جو لاسٹ میں لکھا ہوا ہے نا منہا اس میں سے تو یہ اس کو کیا کریں گے اس کو مطلب یہ تو ویسے بھی اس میں حرف ہے. نہیں دیکھیں نا یہاں پر جو دنیا ورڈ ہے یہ مؤنث ہے اور یہ علم ورڈ ہاں ہے مذکر ہے تو ہاں وہ اس کو ہاؤس ریفر کی طرف کرنے کے لیے ضمیر وہ لوٹ رہی ہے. اور یہ ہاں اس کی طرف بالکل. ٹھیک ہے. نہیں تو اس کو مطلب بولیں گے کیا جیسے ابھی انہوں نے ترکیب کری نا ترکیب میں اس کو کیا بولیں گے یہ پوچھ رہے ہیں. ترکیب میں وہ جار مجرور ہے نا. اوکے 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 ٹھیک. جزاک اللہ خیر. اب آپ اس کی میننگ بتائیے مجھے نہیں سمجھ آیا بس جو تھوڑا بہت آیا ہے کہ خیر چھوڑیے آپ ہی بتائیے.
جو آپ نے یہ اوپر والے جملے میں ترکیب کی تھی وہی نیچے والے جملے میں بھی آئے گی ترکیب. یعنی کہ منہومن جو ہے اس کا مبتدا ہے, پھر دنیا اگین جار مجرور ہے اور خبر غیر مفرد ہے. لا یشبہ منہا اگین جو ہے یہ اس کی خبر ثانی بھی ہے, اور منہا جو ہے اس کا جار مجرور ہے. جی ٹھیک ہے. اوکے, اگر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی اصل والی خبر ہے لا یشبہ, اور یہ اس کی نقل والی خبر ہے یا پھر متعلق ہے. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب یہ ہے منہومان کیا ہے؟ منہومان وہ لوگ ہیں جن کے اندر لالچ اور حرص زیادہ ہوتی ہے. او لالچ اور حرص. منہومان نہیں مطلب ڈویل ہو گیا نا, ڈویل ہونے کی وجہ سے دو ہوں دو لالچ والے لوگ ہیں. لا یشبعانی, جو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے, جو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. پہلا والا منہوم فی العلم لا یشبع منہ, یعنی کہ لالچ کرنے والا علم کے اندر وہ کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہوتا. سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. صحیح علم صحیح. سے ہاں کتنا بھی علم دے دو, جو لالچ ہوتی ہے علم کی تو وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. دوسرا منہوم فی دنیا, جو دنیا کے لیے لالچ کرتا ہے لا یشبع منہا, وہ کبھی بھی دنیا کے سارے مال سے وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. یہ مطلب نا ایک ریٹریکل فریز ہے, یہ دو اپوزٹس کو ایک ساتھ جملے میں لے کر آیا گیا ہے, لیکن دونوں ہی جملے اپنے آپ میں ایک الگ فلسفی ٹیچ کرتی ہیں. صحیح, زبردست حدیث تھی. یا دیٹس گڈ. نہیں ہمارے پاس ٹائم کم ہے ایکسپلینیشن کے لیے, اس لیے آگے چلتے ہیں. یس توسیہ, نیکسٹ 51. افضل الجہاد من قال کلمۃ الحق عند سلطان جائر. افضل الجہاد مضاف الیہ کر مبتدا, من اسم الموصول, اسم موصول. قال فعل, کلمۃ فاعل, حق قالا فعل فاعل ہو گیا نا, کلیمتا جو ہے اس کا مفعول ہو گیا, رائٹ. قال اور فعل کلیمت, فاعل. ہاں کلیمتا حکیم جو ہے دونوں ملا کر اضافہ ہو گئے, اور اضافہ جو ہے مفعول ہے قالا کا. اور اب نیکسٹ آیا آپ کا اندا. اندا جو ہے آپ کا ظرف ہے, رائٹ. ظرف ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا, ظرف مضاف ہے نا ان کا. مضاف ہے, یس ویری گڈ. سلطان جائرین یہ موصوف صفت ہو کے مضاف الیہ ہو جائے گا. موصوف صفہ بن کے مضاف الیہ بنیں گے اندا کا. یس ویری گڈ. تو ایسی ترکیب ہوئی اس کی. اب اس کو ٹرانسلیٹ کریں. افضل جہاد وہ ہیں جو جائر مطلب ظالم بادشاہ, سلطان. ہاں, جائر مطلب ظالم بھی. کلمہ حق کو ظالم بادشاہ کس سے کہنا. بالکل, افضل جہاد وہ ہے جب آپ کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ کہتے ہیں یا پھر اس کو بلند کرتے ہیں. دستور. اوکے, لیٹس کنٹینیو. اوکے, سنس دا ورڈ کالا, کالا جو ہے نا ایک ایکشن ہے, تو اس نسبت سے ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر صرف جو ہے مطلب کہنے کی بات نہیں آتی, باقی جو بھی مطلب نا ایکشنز بھی ہیں, مطلب جو بھی مطلب کوشش کی جائے گی یہ والے کام کرنے کے لیے, مطلب جائر یا پھر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ سارے ہی مطلب چیزیں افضل الجہاد میں ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ حدیث نمبر 52. کنٹینیو ود اس. لقداوتی فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا.
یہ غدوۃ، لا غدوۃ، سوری، غدوہ ہے یا غداوت؟ لا غدوہ. غدوہ، اوکے. ہم، لا غدوہ جو لا ہے وہ لام التاکید ہے، اور ہم، یہ لا کر یہ بن رہا ہے مبتدا. اور فی سبیل اللہ، تو یہ فی جر ہے، اور سبیل اللہ یہ جو ہے سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ، تو یہ دونوں ملا کر پی کا جر بنے گا، آمین مجرور. او روحتو، او کا مجھے نہیں پتا، عطف ہے شاید، ہمارا او اور او آر اور او عطف نہیں ہے، او عطف نہیں آتا. اوکے، تو کیا آئے گا یہ پہلے ہم ہے؟ نے ہم نے عطف کے حروف پڑھے تھے اجرومیہ میں، اس میں او کہاں تھا؟ ہوں تو یہ کس میں آئے گا؟ فیل میں آئے گا؟ فعل میں کیوں آئے گا؟ مجھے نہیں پتا کس میں آئے گا. ہم، ابھی آپ لوگوں نے آئی تھنک وہ ٹاپک پر نہیں پہنچے ہیں. ابھی کے لیے آپ کے لیے حرف ہے. اوکے، حرف ہے، اوکے ٹھیک. حرف ہے تو پھر او روحا، تو پھر یہ کیا آئے گا؟ پھر سا کچھ ہوگا کنیکشن او کے ساتھ، یا یہ بھی جر میں تو نہیں آئے گا کیونکہ اس اس کی میں ضمتین لگا اس سے ہوا ہے. ہاں، اس سے پہلے جو جملہ ہے اس کی سپریٹ ترکیب ہوئی تھی، تو اس کے بعد کے جملے کی سپریٹ ترکیب ہوگی. اچھا، تو یہ بھی تو ایک اسم کی طرح ہو جائے گا پھر، روحا الگ ہو گیا ایک دم سپریٹ. روحا مطلب وہ اسم ہو گیا تو مبتدا بھی ہو گیا نا. مبتدا ہو گیا. ہم، اچھا ٹھیک ہے. خیر اس میں تبدیل ہے، خیر من، اوکے، من دنیا یہ ہو گیا چار مجرور. ہم، اوکے، وما فیہا، اینڈ وہ عطف ہے، اس کے پیچھے کا جو ہوگا خیر من دنیا وہ معطوف الیہ، اور اس کے آگے کا معطوف. ما جو ہے وہ اسم موصولہ ہے، اور ہم، فیہا جو ہے وہ صلہ ہوگا اس کا، اور فیہا ایک طریقے سے دنیا کا یہ جر بھی ہوگا مجرور. ہم. ٹھیک. یس، ٹرانسلیٹ کرو گا. اوکے، مارننگ اینڈ ایوننگ لگا، یہ گدوہ یہ مارننگ کو کہتے ہیں آئی تھنک، اور روحا از ایوننگ. So morning and evening spent in the way of Allah is better than the word and what is in it. Is better than world and what it contains. Yes, that's true. Okay. A morning or an evening. ایک صبح یا پھر ایک Morning ایوننگ or اسپینڈ evening. کرنا اللہ کی راہ میں، بالکل وہ دنیا اور اس کی جس کے اندر جو بھی ہے ان سب سے جو ہے بیٹر ہے. That's true. Okay, next. ابھی نشید حدیث نمبر 54. فقیع واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. فقیہ مبتدا، واحد فقیع خبر. واحد اتنی کلیئر سے مطلب ہائی لائٹ کر دیا ہم نے، اور کیا چاہیے. ابھی رشید جی، فقیہ واحد انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا آلریڈی. مطلب سمجھ نہیں آیا. کیا مطلب سمجھ نہیں آیا؟ فقیہ واحد گرامیٹیکلی کیا ہے؟
موصوف صفہ. ہاں تو وہ بتا کیوں نہیں رہا؟ چلے آگے کریں. فقیہ واحد موصوف صفہ مل کے مبتدا اشد. فقیہ واحد موصوف صفہ پر مبتدا اشد. اشدو کیا ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری ہے نا. جی کمپیریٹیو ڈگری اشد. اسم تفضیل. علی الشیطان جار مجرور. ہوں، من ضرب من نہیں ہے وہ، من ہے وہ. من الف عابدin. الف عابدین کیا ہے؟ من جار الف عابدin مجرور. الف عابدین پہلے موصوف صفہ بنے گا، اس کے بعد مجرور بنے گا من کا. جی رائٹ. اب ٹرانسلیٹ کریں اسے. فقیہ واحد ایک فقہ جاننے والا شیطان کے لیے بہت شدید ہے. ہزار عابدوں کے ساتھ مطلب سمجھیں. فقیہ واحد سنگل جورسٹ، ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. اب یہ حدیث کون ایکسپلین کرنا چاہے گا، کیوں ایسے ہے؟ کیا آپ نے پوچھا ہے سوال؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ جو ہے نا شیطان کے اوپر بھاری ہے 1000 عابدوں سے. کیوں ہے ایسا؟ صحیح صحیح ہے، کیونکہ فقیہ اس کو کہتے ہیں جو گہرائی سے بات کو سمجھتا ہے، یعنی کہ فقہ اسی سے نکلا ہوا ہے. ہم، اور جب 1000 عابدوں سے مطلب عابد جو ہوتا ہے نا وہ صرف نیکی کرتا رہتا ہے، یعنی کہ عبادت کرتا رہتا ہے، اس کو گہرائی سے سمجھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے. ہم، اور آپ نے کیا پوچھا تھا، شیطان کا اس میں کیا رول تھا؟ 1000 عابدوں سے مطلب یہ کہ 1000 عابد مل کر بھی اس فہم کو، اس علم کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جو ایک فقیہ سمجھ لیتا ہے. یعنی کہ سمجھداری شعوری اعتبار سے جو فقہ ہے نا اس کی مطلب اس کی امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ کتنی زیادہ ہے، کہ خالی عبادت گزار ہونا اتنا کافی نہیں ہے شیطان کے مقابلے میں. اتنے لوگ ہم، مل کر بھی ایک شیطان کو نہیں ہرا سکتے ان کمپیریزن، جبکہ ایک فقیہ انسان جس کے پاس شعور ہوتا ہے وہ ایک ہم. ہی کافی ہوتا ہے شیطان کے کو ہرانے کے لیے. لائک اس کا یہ مفہوم ہے بالکل مطلب. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک تھرو اینگل ہے جس کے تھرو نا ہم اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی چیز پتہ ہے؟ نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے. ایک اور اینگل اس طریقے سے ہے کہ جو فقیہ ہے وہ بیسیکلی اس کے لیے بھی رسپانسبل ہے جی، وہ بتائے امت کو کہ حرام اور حلال کی پہچان جو ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے. اوکے.
اور حرام اور حلال ایک ایسی چیز ہے جو اتنی بیوٹیفل باؤنڈری بناتی ہے امہ کے اندر، جو انسانوں کو جو ہے یا پھر مسلمانوں کو پراپرلی ٹائی اپ کر دیتی ہے گناہوں سے۔ جب حکومت کے تھرو یا پھر خلافت کے دوارا جو ہے ایک انتظام کیا جائے گا، اور وہ انتظام کرنے کا جو کام ہے وہ فقیہ کا ہے، کہ حلال کام جو ہے وہ پروموٹ کیے جائیں گے، حرام کام کو جو ہے ویسے ہی پروہیبٹ کر دیے جائیں گے کہ وہ الاؤڈ نہیں ہوں گے پبلک لیول کے اوپر۔ تو اس حساب سے کیا ہوتا ہے کہ جب حرام کام ہی بینڈ ہے کسی جگہ کے اوپر، تو وہاں پر شیطان کے لیے چانس بہت کم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو کسی چیز کی طرف پش کرے، ان کے دل میں وسوسہ کریٹ کر کے وہ کسی برائی کی طرف ان کو پش کرے، کیونکہ آپشن ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ کس طریقے سے وہ کوئی گناہ کرے۔ تو اس حساب سے ایک فقیر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں جتنے بھی لوگ اس نظام کے اندر رہ رہے ہیں، ان سب کے مطلب نا گناہوں سے بچنے کا انتظام کر دیا اس نے، اور یہ شیطان کے اوپر بہت بھاری پڑ گیا۔ دوسری طرف جو ہے عابد جتنی بھی عبادت کر لیں وہ صرف ان کی طرف رہے، مطلب ان کے لیے وہ رہ جائے گی، مطلب اس کا امپیکٹ کسی اور کے اوپر نہیں پڑنا بالکل بھی، رائٹ؟ تو یہ شیطان کے لیے بالکل بھی ہیوی نہیں ہے۔ عبادت آپ جتنی بھی کر لیں، اگر سے آپ کے پاس آپشنس ہیں گناہ کرنے کے، تو آپ جو ہے شیطان کے چیلے جو ہے بہت یا پھر شیطان کے شکنجے میں بہت آسانی سے آپ پھنس سکتے ہیں۔ یہ ہے مطلب حدیث کا، جس حساب سے نا اس کو کوٹ کیا گیا ہے۔ نہیں، اور وہ بھی اسما نے جو اینگل بتایا نا، وہ بھی بہت ٹرو اینگل ہے، کہ جو عابد ہیں، عابد اصل میں کیا ہے، مطلب صرف عبادت کرنے والا نہیں، عبادت وہ ہوتی ہے جو محبت میں کی جاتی ہے۔ دیکھیے، محبت میں آپ عبادت کرتے ہیں، دوسری ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ کر، ریشنلی انڈرسٹینڈ کر کے، آپ اپنے جو لاجیکل جو برین ہے اس کو بھی آپ تابع کر دیتے ہیں عبادت میں، رائٹ؟ عابد جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے قلب کو جو ہے تابع کریں اپنے رب کے سامنے عبادت میں، اور جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنے قلب کو بھی سوری اپنی عقل کو بھی جو ہے وہ تابع کر لیتا ہے عبادت کے اندر۔ اوکے، ایون that's a true angle to that's one more true angle to look at this hadith inshallah. Next، ٹھیک ہے، fine, I think we are done with today's class time inshallah. نیکسٹ کلاس میں ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے from حدیث نمبر 54۔